السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور نیول ایڈمرل نوید اشرف صاحب، ابھی وہ ڈاکٹر مجھے چائے کے ہوٹل پہ نظر آیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا بوتل کا، کہ یہ شفا کا ایسا ڈاکٹر ہے جو لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر یہ پاک فوج کے لیے کام کرنے سے باز نہیں آ رہا، ISI کے لیے کام کرنے سے باز نہیں آ رہا تو اس کے ہینڈ بریک کر دو۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا اس کے بارے میں کہ یہ راؤ اور موساد کا دہشت گرد ہے اور یہ شفا کا ڈاکٹر ہے۔ یہ کیا بات ہے! تو اس نے چوک کا میری طرف دکھا کہ اس نے یہ الفاظ سن لیے تھے، مجھے دیکھا پھر فوراً اس نے منہ پھیر لیا اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کے طنزیہ میری طرف دیکھ بھی رہا تھا جب میں چائے والے سے چائے بنوا رہا تھا، چائے والے کے قریب کھڑا ہو کر۔ تو اگر ایسوں کو پاکستان نیوی میں ڈاکٹرز بنانا ہے نا تو پھر آپ سے درخواست ہے کہ لوگوں کو آپ ایسے ہی مارنا شروع کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ بھائی صاحب آپ شفا میں علاج کروانے تو جا رہے ہو لیکن شفا میں ہم نے ڈاکٹر ڈیتھ بٹھائے ہوئے ہیں، شفا سے ہم آپ کو زندہ واپس نہیں آئیں گے، شفا سے آپ کی لاش باہر آئے گی۔ غضب خدا کا ایک ڈاکٹر زندگی دیتا ہے اور یہ ایسا ڈاکٹر ہے جو دوسروں کو غلط کام کرنے کے مشورے دے رہا ہے، اور یہ داڑھی والا ڈاکٹر ہے۔ اور ہمارے ساتھ والی بلڈنگ جو ہماری یہودی کمیونٹی کے انکل ہیں، یہ اس بلڈنگ میں بطور ڈاکٹر رہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے غور و فکر اور تحقیقات کر لیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور جب میں نے رام موساد کا دہشت گرد کہا نا اس کو، تو یہ چونک کا میری طرف دیکھنے لگا کہ اس نے میرے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ یہ آج سے کوئی 2.5-3 مہینے پرانی بات ہے، میری یہ ویڈیو اس حوالے سے یوٹیوب پہ موجود ہے، اور یہ ویڈیو میں نے اس کی جالی میں سے بنائی تھی جب یہ باتیں کر رہا تھا۔ اور جب آپ میری اس ویڈیو کے جو میں نے 3-4 مہینے پہلے بنائی تھی اور جالی میں کھڑے ہو کے اپنے کمرے کی گیلری میں، تو یہ آواز جب آپ والیوم کو 100% اوپر کرو گے تو یہ آواز آپ کو واضح سنائی دے گی کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو اس کے ہینڈ بریک کر دو۔ تو اس حوالے سے غور و فکر تحقیقات کر لیجیے گا۔ اب یہ بھی نہیں معلوم اس سے کتنے مریضوں کو، کتنے بچوں کو، کتنے عورتوں کو اس سے معذور کر کے شفا سے باہر نکالا ہے، یا ان کے جسم میں کوئی ایسا مواد انجیکٹ کر دیا کہ اس کے بعد وہ مر گئے ہیں اور ان کی موت طبعی شو کی گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے پوسٹ مارٹم کے لیے تو شفا میں ہی آئیں گے نا۔ تو جب شفا کا یہ ڈاکٹر بول دے کہ بھائی صاحب موت تو طبعی ہوئی ہے، تب آپ اس کا کیا اکھاڑ سکتے ہو؟ تو آپ سے درخواست ہے کہ جتنے لوگ شفا سے علاج کروا کے گئے نا، ایک بار پھر سے ان کا کسی اور ہاسپٹل میں کسی مسلمان ڈاکٹر سے ان سب کا چیک اپ کرواؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب ان میں سے کوئی بھی پائلٹ، کوئی بھی جہاز کا کیپٹن، کوئی بھی بوٹ کا کیپٹن، بحری جہاز آپ دوست چلا رہا ہو تو اس کے دل کی دھڑکن رک جائے۔ تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ ایسے فسادی ڈاکٹر، ایسے مفسد ڈاکٹر، ایسے شیطان کے پجاری ڈاکٹر، ایسے راؤ اور موساد کے دہشت گرد ڈاکٹر، اور ایسے دین اسلام اور آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ڈاکٹر جب شفا میں موجود ہیں نا، تو ہمیں پھر بھارت سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انہیں ڈاکٹرز کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہماری فوج نا بھارت سے جنگ کرنے جا رہی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے نا ہمارے سارے فوجیوں کو جان سے مار دو آپ، تاکہ ہم بھارت کے سامنے فخر سے بول سکیں کہ دیکھو بھائی تمہاری گولیاں لگنے سے پہلے ہی ہمارے یہ فوجی مر گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذاہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔